وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ISI اور دیگر خفیہ اداروں کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزام کی تحقیقات کے لیے تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا ہے۔ ناظرین، تصدق حسین جیلانی 6 جولائی 1949 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے FC کالج سے MA سیاسیات کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ تصدق حسین جیلانی نے 1974 میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان سے بطور وکیل اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ وہ 1949 میں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہوئے۔ 1988 میں وہ پنجاب کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تعینات کیے گئے۔ انہیں 1993 میں ترقی دے کر پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ دھیمے مزاج والے تصدق حسین جیلانی کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں 7 اگست 1994 میں لاہور ہائی کورٹ کا جج اور تقریباً 10 سال کے بعد جولائی 2004 میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ وہ 2013 میں عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس بھی مقرر ہوئے۔ تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری سمیت ان دیگر ججوں میں شامل تھے جنہوں نے اکتوبر 1999 میں اس وقت کے فوجی عامر پرویز مشرف کے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں قائم ہونے والے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف بھیجے گئے ریفرنس کی سماعت کی تھی۔ اس ریفرنس کا فیصلہ افتخار محمد چودھری کے حق میں دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گئے تھے۔ اس ریفرنس میں چودھری اعتزاز احسن افتخار محمد چودھری کے وکیل تھے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی اس 7 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے 3 نومبر 2007 میں سابق فوجی صدر کی طرف سے ملک میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کے موقع پر حکم جاری کیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی جج PCO کے تحت حلف نہ اٹھائے اور بیوروکریسی فوجی عامر کا کوئی حکم نہ مانے۔ وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے 31 جولائی 2009 میں 3 نومبر کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی ان ججوں میں شامل تھے جنہیں سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد گھروں کو بھیج دیا تھا، تاہم وہ مارچ 2009 میں عدلیہ کی بحالی کے لیے شروع کیے جانے والے لانگ مارچ کی وجہ سے چیف جسٹس سمیت بحال ہونے والے دیگر ججوں میں شامل نہیں تھے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی اور سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر جج جسٹس ناصر الملک سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کے دور ہی میں دوبارہ حلف لینے کے بعد ان کے عہدوں پر بحال کر دیا گیا تھا۔ وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے دور میں پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور یہی فیصلہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور اس وقت کے فوجی صدر پرویز مشرف کے درمیان اختلافات کا باعث بنا۔